وقت ہم آپ کو لے چلتے اپنے اگلے سیگمنٹ اسلام اور ہماری زندگی، جسے پیش کریں گے جناب مولانا مختار نعیمی صاحب، اور آج جو ہے وہ 7:53 پر اذان مغرب۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں آج آپ سے گفتگو ہوگی۔ یہ حدیث مبارکہ مسلم شریف میں ہے۔ حدیبیہ کے مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد صحابہ کرام کی جانب حضور متوجہ ہوئے اور فرمایا، میں اس کا ترجمہ پیش کرتا ہوں، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ بہت خوبصورت جملہ ہے یہ، اللہ عالم و رسولہ، اس کا رسول اور اللہ اور اس کا رسول جو ہے یہ زیادہ جانتے ہیں۔ علم کی نسبت دونوں کے ساتھ جو ہے وہ کر دی گئی، دونوں کے ساتھ۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندوں میں سے بعض کی صبح ایمان کے ساتھ ہوتی ہے، بعض کی صبح جو ہے وہ ایمان کے ساتھ ہوتی ہے، ایمان پر ہوئی، اور بعض کی کفر پر۔ جس شخص نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم پر بارش ہوئی، اس نے مجھ پر ایمان رکھا اور ستاروں کا کفر کیا۔ اور جس شخص نے یہ کہا کہ فلاں ستارے کی تاثیر سے ہم پر بارش ہوئی، اس نے میرا کفر کیا اور ستاروں پر ایمان رکھا۔ واضح رہے کہ اس رات بارش ہوئی تھی اور صبح تک اس کا اثر جو ہے وہ باقی تھا۔ حدیث مبارکہ آپ نے سن لی، یہ مسلم شریف میں ہے۔ میں شروع کا پھر پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ گفتگو سمجھ میں آ جائے۔ حضور نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندوں میں سے بعض کی صبح ایمان پر ہوئی اور بعض کی کفر پر۔ ہوا یہ تھا کہ بارش ہوئی تھی حدیبیہ کے مقام پر، اور صبح تک اس کا اثر جو ہے وہ باقی تھا۔ تو آگے پھر تشریح کر دی اس جملے کی کہ جس شخص نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم پر بارش ہوئی، اس نے مجھ پر ایمان رکھا، یعنی وہ اللہ پر اس کا ایمان مضبوط، اور ستاروں کا انکار کر دیا اس نے۔ اور جس نے یہ کہا کہ فلاں ستارے کی تاثیر سے ہم پر بارش ہوئی، اس نے اللہ کا کفر کر دیا اور ستاروں پر ایمان لے آیا۔ اور آج کل بھی ہم لوگ جو ہیں یہ نجومیوں کے پاس پامسٹ اور ستاروں کے چکروں میں پھر پڑ گئے ہم لوگ۔ عالم اس اسباب میں بعض چیزیں بظاہر علت اور معلول، سبب اور مسبب کے رشتے میں منسلک ہیں کہ یہ کام ہوگا تو وہ کام ہو جائے گا، وہ کام ہوگا تو یہ کام ہو جائے گا۔ جیسے ماں باپ ہیں، شادی کریں گے تو بچہ پیدا ہو جائے گا، آپ لوگ جو ہو آگ جلاؤ گے کھانا پک جائے گا، چھری پکڑو گے اور اس کو کسی چیز پہ رکھو گے وہ اس چیز کو کاٹ دے گی۔ تو علت اور معلول، سبب اور مسبب، یہ عالم اسباب میں اللہ تعالیٰ نے ایسا رکھا ہے۔ لیکن ان امور میں بھی جو تاثیر ہوتی ہے وہ قطعی اور ذاتی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور مشیت کے تابع ہے۔ میں مثال آپ کو دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا؟ آگ کے اندر اس نے تاثیر رکھ دی کہ یہ جلائے گی، ٹھیک ہے؟ آپ نے کوئی بھی چیز پکانا ہو تو آپ آگ کے اوپر رکھ دو، مگر اصل طاقت کس کے اندر ہے؟ اللہ کے اندر۔ اس نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس سے وہ چیز سلب کر لی۔ اس پہ میں اگر مثالیں دینے لگ جاؤں تو بہت سے اولیاء کرام کی مثال، لیکن مجھے آگے ٹاپک کی طرف بڑھنا ہے۔ اسی طرح شافی الامراض بالذات صرف اللہ ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی بیماریوں سے شفا دینے والا اللہ کی ذات ہے۔ اب جب وہ شفا دینا چاہتا ہے پھر وہ سبب پیدا کرتا ہے۔ سب سے بڑا سبب اس نے دوائیوں کو، میڈیسن کو بنا دیا ہے، لیکن میڈیسن کے اندر شفا نہیں ہوتی، یہ بات یاد رکھیے گا۔ ہوتا کیا ہے کہ جب کسی مریض نے شفا پانا ہوتی ہے، ڈاکٹر کی تشخیص بالکل صحیح ہوتی ہے،
ڈاکٹر کو دوائی کا پتہ بھی چل جاتا ہے، لیکن جس مریض نے ٹھیک نہیں ہونا، اول تو آپ کو ڈاکٹر ہی نہیں ملے گا، ڈاکٹر مل جائے تشخیص نہیں کر پائے گا، وہ اصل بیماری تک پہنچ نہیں پائے گا، اور اگر آپ کو دوائی مل بھی جائے تو وہ دوائی آپ پہ اثر ہی نہیں کر رہی، آپ تک پہنچ ہی نہیں پا رہی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کے حکم سے ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو اب میڈیسن میں شفا پیدا کر دے، یا قمیص میں شفا پیدا کر دے، یا وہ کسی بوٹی میں شفا پیدا کر دے۔ وہ شفا چاہے تو پانی میں پیدا کر دے، چاہے تو ہاتھ کے لمس میں پیدا کر دے، چاہے تو حضور کے لعاب دہن میں شفا پیدا کر دے، چاہے تو کسی کی پھونک میں شفا پیدا کر دے۔ تو شفا اس کے پاس ہوتی ہے۔ یہ میں نے آپ کو بتایا کہ سبب، عالم اسباب میں اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ مسلمان خاندان اور صحیح خاندان کے ہاں اولاد جو پیدا ہوتی ہے وہ ماں باپ کے ملاپ اور شادی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا، یہ اس کی قدرت ہے۔ اور حضرت حوا علیہ السلام کو بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا کر دیا۔ تو یہ دیکھیے کہ جن چیزوں میں اثر ہے، اگر سبب اور مسبب، علت اور معلول آپ کو نظر آتی ہیں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیدا کرتا ہے۔ قدیم فلاسفہ یونان اور علماء حیات کا یہ کہنا ہے کہ 7 آسمانوں میں ہر آسمان پر ایک گردش کرنے والا ستارہ ہے۔ اب آ جائیے ستاروں کی طرف، کہ یہ جو لوگ ستاروں کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں یا آپ جو پوچھنے جاتے ہیں وہ ستارے ہیں کیا، پہلے میں بات کر لوں پھر آگے بات بڑھاتا ہوں۔ یہ کہتے ہیں کہ پہلے آسمان پر قمر، دوسرے پر عطارد، تیسرے پہ زہرہ، چوتھے پہ شمس، 5ویں پہ مریخ، 6 پہ مشتری، 7ویں پہ زحل، 8ویں آسمان پر ثابت ستارے جو حرکت نہیں کرتے، 9ویں آسمان فلک اطلس، 9واں آسمان جو ہے جس پر کوئی ستارہ نہیں، 8ویں آسمان پر ستاروں کے اجتماع سے جو حیات بنتی ہے، وہ 9ویں آسمان کے شفاف ہونے کی بنا پر اس کا عکس جو ہے وہ اس پہ پڑتا ہے۔ یہ قدیم فلاسفہ یونان کہتے تھے۔ اور یہ 12 شکلیں ہیں: حمل، سور، جوزہ، سرطان، اسد، سنبلہ، میزان، عقرب، قوس، جدی، دلو، حوت۔ ان کو علماء حیات برج کہتے ہیں۔ اہل نجوم جو ہیں، جو ستاروں کی تاثیر کے قائل ہیں، اسلام نہیں ہے اس کا قائل، یہ بات یاد رکھیے گا، اور نہ ہی اسلام کہتا ہے کہ ستاروں کی طرف بڑھ جاؤ تم اور ستاروں کو یہ سمجھو کہ وہ تمہاری زندگی پہ اثرات مرتب کریں گے، یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہیں۔ اب ذرا غور سے سنیے گا، اہل نجوم جو ستاروں کی تاثیر کے قائل ہیں کہتے ہیں کہ فلاں ستارہ جب فلاں برج میں پہنچ جائے تو بارش ہوتی ہے، یا قحط پڑتا ہے، یا دریاؤں اور سمندروں میں طوفان آتے ہیں، یا اچھی فصل پیدا ہوتی ہے۔ یہ لوگ کسی شخص کے نام اور اس کی تاریخ پیدائش سے اس کا ستارہ نکالتے ہیں اور پھر بتاتے ہیں کہ اس کی پیدائش کے وقت اس کا ستارہ فلاں برج میں تھا اور یہ ستارہ صاد ہے یا نحس ہے، اور پھر اس کی زندگی کے واقعات کو اس ستارے سے جوڑتے ہیں۔ مثلاً کہ جب وہ فلاں برج میں پہنچے گا تو اسے سفر میں، تجارت میں یا کسی اور مقصد میں کامیابی ہوگی یا ناکامی۔ اخبارات میں کالم شائع ہوتے ہیں، آپ کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا۔ خود اس کی اپنی زندگی مصیبت میں پڑی ہوئی ہے اور لوگوں کو بتا رہا ہوتا ہے تمہارا ہفتہ کیسا رہے گا۔ اور یہ سب اٹکل بچوں ہیں، ظن اور تخمین کے خیالی گھوڑے ہیں جو دوڑائے جاتے ہیں۔ اسلام میں ایسے باطل نظریات کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں۔ قضاء و قدر، تقدیر اور نظام کائنات کی باغ دوڑ اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے۔ وہ مالک و مختار ہے، اس کی مشیت کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا۔ علامہ اقبال نے سچ کہا تھا۔ علامہ اقبال کا شعر ذرا غور سے سنیے گا۔ یہ جو لوگ ستاروں کے پیچھے چل پڑتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو اور نماز کو چھوڑ کر ستاروں کو اثر لے رہے ہیں۔ اثر کیا کہا علامہ اقبال نے؟ علامہ اقبال کہتے ہیں، ستارہ کیا میری تقدیر کی خبر دے گا، وہ خود فراخی افلاک میں ہے خوار و زبوں۔ مطلب کیا ہے؟ یعنی ستارہ میری تقدیر کے بارے میں کیا بتائے گا، خود وہ اتنے کھلے آسمان میں ذلیل ہو رہا ہے۔ خوار اور زبوں دونوں کا معنی ذلیل و خوار، آپ نے لفظ تو سنا ہوگا۔ جو خود بیچارہ فراخی افلاک میں خوار اور زبوں ذلیل ہو رہا ہے، وہ میری تقدیر کے بارے میں کیا بتائے گا؟ تو یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ستارے پیدا کیے، ستاروں کو تکوینی امور میں مؤثر بالذات مانے، وہ کافر ہے۔ یہ حدیث مبارکہ سے چیز واضح ہوگی۔ اب پھر سن لیجیے اس جملے کو، یہ ٹیکنیکل ورڈ ہے، میں اس کا آسان ترجمہ کر دیتا ہوں۔ ستاروں کو تکوینی امور میں مؤثر بالذات مانے، وہ مسلمان نہیں رہتا، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا منکر ہو جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی یہ جو دنیا کے معاملات جو چل رہے ہیں، اس کے اندر اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس ستارے کی وجہ سے یہ کام ہوا ہے تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا۔ ہمارے پاس بڑے ستارے جو ہیں وہ کون سے ہیں؟ یہ جو بھی کہہ رہی ہے، اب سیارہ کہہ لیجیے، یہ جو چمک رہے ہیں اب بڑے بڑے آپ کو نظر آتے ہیں، یہ باقی تو چھوٹے چھوٹے ہیں۔ بڑا ہمیں نظر آتا ہے، ہمیں سورج نظر آتا ہے،
یہ سورج ہے نا بڑا. اب سورج کو دیکھ لیجئے آپ کتنا بڑا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ان کا ذکر کیا ہے ستاروں کا، یہ ان کا قرآن مجید کے اندر زمین کا، آسمان کا، ان کی گردش کا، ان چیزوں کا، وہ صرف ذکر اس لیے کیا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں ان چیزوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے قائل ہو جائیں، اس لیے بیان کیا ہے. اس لیے بیان نہیں کیا کہ آپ ستاروں کو پوجنے لگ جائیں. اب دیکھیے ایک جگہ اللہ فرماتا ہے الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان. سورج اور چاند حساب اور قدرت کے مقرر ضابطے کے پابند ہیں. زمین بچھا ہوا ہے، زمین پر بچھا ہوا سبزہ اور کھڑے درخت اس کے حضور سجداریز ہیں. دیکھا آپ نے کہ یعنی یہ سب اس کے حکم کے ماتحت چل رہے ہیں. اب آپ سورج کے پیچھے چلنے لگ پڑو. سب سے بڑا تو سورج ہی ہے نا، چلو اسی کو دیکھ لیتے ہیں، باقی تو چھوڑو، چھوٹے چھوٹے ستاروں کی تو بعد میں گفتگو کریں گے. یہ بڑے ستارے جو ہیں، یہ جو ہیں سورج اور چاند جو ہیں، انہی کو دیکھ لو، یہ اس کے حکم کے مطابق جو ہیں وہ چل رہے ہیں. اسی طرح پروردگار عالم فرماتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح وسحاب المسخر بين السماء والارض لآيات لقوم يعقلون. یعنی یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ ہواؤں کا چلنا اور یہ ساری چیزیں اور آسمان اور یہ پانی، یہ تخلیق آسمان اور زمین، یہ سب کیا ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ لآیات لقوم یعقلون، یہ جو عقل مند قوم ہے اس کے لیے نشانی ہے کہ ان کو دیکھ کر وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا قائل ہو جائے. یہ نہیں ہے کہ وہ ان کو پوجنے لگ جائے. اب دیکھیے سورج بڑا عظیم منبع حرارت و نور اور معلوم کائنات کا سب سے بڑا مظہر، ایک خاص وقت میں اور ایک خاص مرحلے پر زمین تک اپنی روشنی کی ترسیل پر یہ قادر نہیں ہے. کتنا بڑا منبع ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے اس کی روشنی کو بند کر دیتا ہے. آپ کیا کہتے ہو جی آج سورج گرہن لگ گیا. سورج گرہن کو چھوڑیے جی، جب سائنسدانوں سے پوچھو تو کیا ہوا جی، جب دوران گردش زمین اور سورج کے درمیان چاند حائل ہو جاتا ہے تو سورج کی روشنی جزوی یا کلی طور پر زمین پر پہنچ نہیں پاتی اور تاریکی چھا جاتی ہے. اسے سورج گرہن کہتے ہیں. یہ سائنسدانوں اور ماہرین فلکیات کے نزدیک یہ ایک معمول کی بات ہے جو وقتاً فوقتاً ظہور میں آتی ہے، لیکن اسلام کی نظر میں یہ غیر معمولی صورتحال ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلالت اور قدرت و کمال کی ایک عظیم نشانی ہے. مومن اس کو اس زاویے سے جو ہے وہ دیکھتا ہے. مومن یہ سمجھتا ہے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے یہ ساری کی ساری. تو اب دیکھیے کہ سورج میں یہ طاقت نہیں ہے کہ جب اللہ چاہے تو وہ اپنی روشنی جو ہے وہ تم تک پہنچا سکے. اس کی روشنی کی شعاؤں کی راہ میں ایک محدود وقت کے لیے زمین یا چاند کا حائل ہونا محض اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ ہے اور کسی کے بس میں نہیں کہ وہ اپنی قوت اور طاقت کے بل پر اس میں کوئی تبدیلی لائے. جائیے اس وقت سورج کے پجاریوں کو کہیے، اے سورج کے پجاریوں جاؤ سورج کو کہو کہ تو اپنی روشنی ہمیں دے دے. سورج کچھ بھی نہیں کر پائے گا. تو جب سورج جیسا یہ کچھ نہیں کر پا رہا، یہ ستارہ کچھ نہیں کر پا رہا، تو باقی کیا چھوٹے چھوٹے کیا کریں گے جو اسی سے بقول ان کے اسی سے ٹوٹ کر جو ہے وہ بنے پڑے ہیں، وہ کیا کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پیدا کی ہیں. یہ مظاہر جتنے ہیں عظیم مظاہر کائنات کے، اس کے حکم کے آگے بے بس ہیں. تو انسان عاقل کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اس کے حکم کی عدولی کرے. چنانچہ حدیث مبارکہ میں بکثرت ہے جب سورج گرہن لگتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے اختیار نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے. ایک مرتبہ کیا ہوا کہ اتفاقی طور پر لگ گیا سورج گرہن، اتفاقی طور پر لگ گیا. لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے چونکہ گئے ہیں دنیا سے، فوت ہوئے ہیں، اس لیے اس کی وجہ سے سورج گرہن لگ گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باطل نظریات کی واضح تردید کرتے ہوئے آپ نے فرمایا سورج یا چاند کو کسی کی موت یا حیات کی وجہ سے نہیں لگتا یہ گرہن، بلکہ یہ دونوں کسوف و خسوف اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں. بس جب تم یہ نشانیاں دیکھو تو نماز پڑھو. تو معلوم ہوا کہ یہ سورج گرہن لگ جانا یہ جو ہے کسی کی موت و حیات اور نفع نقصان سے کوئی تعلق نہیں، نہ یہ کسی شبھ گھڑی یا نحس جسے آپ کہتے ہیں نیش، یہ نحس ساتھ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام کی روح سے یہ سارے توہمات نظریات اور عقائد باطل ہیں. فقط اتنی بات درست ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اوقات میں نماز جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے. تو دیکھو جب اتنے بڑے سرچشمے کو اللہ تعالیٰ نے، نور کے اتنے بڑے سرچشمے سورج کو اپنی قدرت سے کنٹرول کر رکھا ہے، اگر یہ زمین کے قریب آ جائے تو سب کچھ جل کر خاکستر ہو جائے، اور اگر زمین سے بہت چلا جائے، دور چلا جائے تو شدید سردی کی وجہ سے سب جو ہیں وہ دب جائیں. تو خواتین و حضرات، یہ ستارے اور یہ چیزیں یہ سب کے سب جو ہیں
یہ ہماری زندگی پہ کیا اثرات ڈالیں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان پھر سے میں آپ تک پہنچانا چاہوں گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ مسلم شریف میں۔ اب اس سے بڑھ کر اور واضح نبی کا فرمان جو ہے وہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل واضح اور کلیئر کر دیا۔ مسلم شریف فجر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ پتہ چلا کہ یہ میسج اسی وقت حضور کے پاس پہنچا ہوگا۔ شاید کسی نے بیچ میں سے کوئی جملہ بول دیا ہوگا کہ یہ جو بارش ہوئی ہے فلاں ستارے کی وجہ سے ہوئی ہے، تو میرے نبی نے ان کی جانب منہ کر کے فرمایا، تقریر کرتے ہوئے کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندوں میں سے بعض کی صبح ایمان پر ہوئی اور بعض کی صبح کفر پر ہوئی۔ جس شخص نے یہ کہا کہ یہ فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، اس نے کفر کیا، ستاروں کا پر ایمان لایا، میرے ساتھ کفر کیا۔ اور جس نے یہ کہا کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہوئی ہے، تو اس نے کیا کہا؟ میرے ساتھ ایمان لایا اور ستاروں کا اس نے کفر کر دیا ہے۔ تو خواتین و حضرات، جب بھی کوئی آپ کا کام ہوتا ہے، یہ کسی ستارے کی وجہ سے نہیں ہوتا، یا ستارے کا کسی برج میں داخل ہونے کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ یہ آپ کے کام جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت پر، اللہ تعالیٰ نے ان کو لکھ دیا ہے، یہ تمہارے لیے۔ ہاں، تم اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے خوش بختی لکھ دے، تو اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں، رونے گڑ گڑانے اور تمہاری عاجزی کے اظہار کرنے سے ان چیزوں کو وہ پھر سے دوبارہ مٹا کے بھی لکھ سکتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جو اس نے لکھ دیا ہے اب وہ دوبارہ مٹا نہیں سکتا، وہ مٹا کے لکھ سکتا اللہ تعالیٰ، لیکن یہ ہے کہ تم اپنی عاجزی اور بندگی کا اظہار کرو، اس کے سامنے گڑ گڑایا کرو۔ خدا کے لیے جتنے لوگ سن رہے ہو اس چینل ہمارے سے، یہ دیکھیے، یہ اسلامی نقطہ نگاہ سے میں عرض کرنا چاہوں گا، آپ لوگ جو ہو، یہ علم ہے، میں نہیں یہ کہتا، ستاروں کا علم ہے، کچھ چیزیں ایکسیڈنٹلی ہو جاتی ہیں، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے کہا اس ٹائم یہ کر کے یہ ہو جائے، نہیں، یہ ایکسیڈنٹلی چیزیں ہیں، یہ ضنی چیزیں نہیں ہیں، اور نہ ہی ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ واقعی ہی ان سے ہی تمہاری لائف جو ہے وہ چینج ہو جائے۔ نہیں، ان سے تمہاری لائف چینج نہیں ہو سکتی۔ تمہاری لائف کو اگر چینج کر سکتا ہے تو پروردگار عالم۔ اگر ایسا ہوتا تو جو لوگ خود ستاروں کا حساب بتاتے ہیں، کبھی جا کر ان کی زندگی خود دیکھ لینا، جاؤ ان کی جا کے زندگی دیکھو۔ انڈیا کے اندر، ہندوستان میں بڑے بڑے لوگ ماہر آپ کو نظر آئیں گے، اس کے انگریزوں میں اس کے ماہر نظر آئیں گے، تو جاؤ جو ستاروں کے ماہر تھے انہی کی زندگی دیکھ لو، آپ کو ان کی زندگی میں پتہ چلے گا۔ شاید انہی کی بیٹی کا خامد زندہ نہ رہا ہو، شاید انہی کے بیٹے کی بیوی زندہ نہ رہی ہو، شاید انہی کے بچے جو ہیں وہ ماں باپ زندہ نہ رہے ہوں، تو ان کے حساب کہاں گئے پھر؟ تو یہ سب اٹکل اور پچو ہوتا ہے۔ خواتین حضرات، آپ لوگوں کے پاس قرآن اور حدیث ہے، خدا کے لیے پلٹو، اللہ اور اس کے آگے سر کو جھکاؤ، اور وہ دیکھو پھر اللہ تعالیٰ تم پہ کتنی نوازشات کرتا ہے۔ تو جب کبھی دعا مانگنے لگو اپنے لیے، تو پہلے ہم سب کے لیے بھی مانگ لیا کرو، اس لیے کہ وہ زیادہ قبول ہوتی، پھر اپنے لیے۔ اجازت دیجیے، گفتگو جاری ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔